بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوست نے لاہور سے لی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ جو بچہ آپ کے سامنے سو رہا تھا اور ویل چیئر پر بیٹھا، اس کا والد فالج ہونے کی وجہ سے اس کا لیفٹ بازو اور ٹانگیں کام نہیں کرتی، مانگنا نہ پڑے اس لیے وہ چند بسکٹ اور پاپڑ رکھے ہوئے بیٹھا ہے کہ کوئی لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خودداری۔ تصویر میں دیکھیں، تصویر کے بیچوں بیچ ایک ویل چیئر پر ایک باپ بیٹھا ہے۔ اس کا جسم فالج کے ستم ظریفی کا شکار ہے۔ اس کا لیفٹ بازو اور دونوں ٹانگیں مفلوج ہیں۔ وہ ایک فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، شاید زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے کے لیے کسی آخری کوشش میں مصروف ہے، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف منظر اس کے پہلو میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ننھا سا پھول، اس کا بیٹا جو کہ زمین پر بیٹھا گہری نیند سو رہا ہے۔ شاید وہ تھک چکا ہے، یا شاید اس نے آنکھیں موند لی ہیں تاکہ غربت اور مجبوری کا یہ ننگا سچ اسے مزید نہ دکھانا پڑے۔ اس معصوم چہرے پر پڑا سایہ اس کی نیند کا سکون نہیں بلکہ بے بسی کی تھکن ہے۔ زندگی کی وہ معمولی چیزیں جنہیں وہ بیچ کر عزت کی روٹی کمانا چاہتے ہیں، کچھ بسکٹ کے پیکٹ، چند پاپڑ اور نمکوں کی تھیلیاں، یہ ان کی دکان ہے جس کا دار و مدار کیا ہے؟ صرف اور صرف خودداری کے اصول پر۔ وہ گر کر بھی ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے۔ وہ مفلوج ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو حلال روزی کا درس دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کتنا بھاری بوجھ ہے، باپ نے اپنی معذوری کے ساتھ اور بیٹا اپنے کمسن خوابوں اور کھیل کود کو قربان کر کے اس چھوٹی سی پونجی کی حفاظت پر مامور ہے۔ اس ننھے وجود کو تو اس وقت ماں کی گود یا کسی کھیل کے میدان میں ہونا چاہیے تھا نا، مگر وہ اس تاریخ حقیقت کے ساتھ بیٹھا سو رہا ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ یار۔ یہ سب دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جہاں سہولت صرف خوش قسمت لوگوں کے لیے ہے۔ سچے الفاظ ہیں، شاید میری بات بری لگے، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ ہمارے پاس بڑا حوصلہ جینے کا، ہمارے پاس سہولت نہیں ہے جینے کی۔ اے خدا، جب یہ بچہ جاگے تو کیا دیکھے گا؟ وہی بے رحم زندگی، وہی بسکٹ کے چند پیکٹ اور ایک تھکا ہارا باپ۔ یہ منظر دل کو اس طرح چیرتا ہے، لگتا ہے آنسو کے دریا بہہ جائیں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے غیرت مند انسانوں کی نہ صرف تعریف کریں بلکہ ان کی خاموش مدد کو اپنا ایمان بنا لیں۔ اسی سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ ڈو گڈ، ہیو گڈ۔ آپ سب سے یہ التجا ہے، جب کبھی آپ کو ایسا خوددار شخص نظر آئے جو محنت کر رہا ہو، بھیک نہیں مانگ رہا ہو، تو دل کھول کر خریداری کیا کریں۔ اس ایک خرید سے آپ صرف ایک بسکٹ نہیں خریدتے بلکہ آپ ایک باپ کی خودداری، ایک معصوم بچے کی امید اور حوصلے کی خرید لیتے ہیں یہ باپ اپنی مجبوری میں دکھا رہا ہے۔ انہیں جھکنے سے بچانا انسانیت کا قرض ہے۔ اگلا قدم، بسلام، پلیز help such type of persons in your daily life because